Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mama and friends. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہنواز اور ہمارے جو دوست سن رہے ہیں، آج شاہنواز آپ کو پتہ ہے کہ ہم الفضل کا جو ہے دوسرا شمارہ پڑھیں گے، اور آپ نے پہلا شمارہ جو تھا سنا اور ہمارے دوستوں نے بھی سنا اور ہمیں بہت اچھا اس کا فیڈ بیک ملا، جس کے لیے بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس میں آہستہ آہستہ اس کو مزید بہتر سے بہتر بناتے جائیں اور اپنے دوستوں کی رائے کو بھی اس میں شامل کریں. ٹھیک ہے؟ Okay, and this is from 2023, and this is the date is February, and it was تھرڈ. آج February. دوستوں 3 فروری اور جمعۃ المبارک ہے، تو ہم شروع کریں. ہاں جی. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اس میں کیا آتا ہے شاہنواز؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب سے پہلے اس میں آتا ہے اللہ میاں کا خط. تو ہم اللہ میاں کا خط میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا باتیں کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. تو شاہنواز ماما آپ کو اس کا ترجمہ کر کے بتاتی ہیں. ٹھیک ہے؟ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے صبر اور صلاۃ کے ساتھ مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے. شاہنواز کچھ سمجھ میں آیا اس کا؟ I think so. کیا سمجھ میں آیا؟ Is that when somebody dies in Alamiya's power, don't call him phone. اچھا ماما بتاتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جائیں، جس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین پھیلاتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کسی بھی طرح سے پروٹیکٹ کرتے ہوئے، جو بیسیکلی کسی نہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی خاطر انہوں نے کوئی کام شروع کیا ہو اور کسی طرح سے وہ مارے جائیں، اور تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں لیکن تم کو اس کی سمجھ میں نہیں ہے کہ وہ کس قسم کی زندگی جی رہے ہیں. تو شاہنواز دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اعزاز دیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جو شہید ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پہلے سے ہی لوگوں کو کہتا ہے کہ تم ان کو مرا ہوا نہ کہو. اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا یا علم حاصل کرتا ہوا کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ کوئی مارا جائے تو پھر اس کو ہم مرا ہوا نہیں کہتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ فوت ہو گیا تھا، ہم یہ کہتے ہیں وہ اس کی شہادت ہوئی ہے. ٹھیک ہے؟ اور شہادت ایک ٹرم ہے جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں پھر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ شہید ہیں، یعنی کہ وہ زندہ ہی ہیں. اس کے بعد آتا ہے کہ ہمارے نبی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا. تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہید کے فضائل میں فرمایا کہ خون کے پہلے قطرے پر اس شہید کی مغفرت ہو جاتی ہے اور جنت میں اس کو اپنا گھر نظر آ جاتا ہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے یہ شاہنواز کہ اگر جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ کچھ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو مارا جائے وہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس کا بلڈ نکلتا ہے اپنی باڈی سے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. مغفرت یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کے سارے عیبوں کی پردہ پوشی کر دیتا ہے، اور جنت میں اس شہید کو اپنا گھر نظر آ جاتا ہے کہ یعنی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس رہے گا. تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو شہید کو ملتا ہے. کیونکہ دیکھو باقی جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو پہلے اپنا جو ڈے آف ججمنٹ کے دن ان کو اپنا حساب کتاب دینا پڑتا ہے کہ انہوں نے کیا اچھائیاں کی ہیں، کیا برائیاں کی ہیں. لیکن جو شہید ہوتا ہے نا، پتہ ہے وہ سیدھا ہی اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے. یہ اس کو اتنا بڑا ریوارڈ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. If he's fasting for Alamiya and then his blood drops, the moment his blood drops into the ground, he will be forgiven. ہاں جی، he will be forgiven. اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا. اس کا پھر اس کا اللہ تعالیٰ حساب کتاب نہیں کرتا کیونکہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اس کے بعد پیارے بچوں آتا ہے کلام امام. امام کون ہے شاہنواز؟ امام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب میں استقامت اور جاں فشانی کو دیکھتا ہوں جو صاحبزادہ مولوی عبداللطیف مرحوم سے ظہور میں آئی، تو مجھے اپنی جماعت کی نسبت بہت امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جس خدا نے بعض افراد اس جماعت کو یہ توفیق دی کہ نہ صرف مال بلکہ جان بھی اس راہ میں قربان کر گئے، اس خدا کا صریح منشا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت سے ایسے افراد اس جماعت میں پیدا کرے جو صاحبزادہ مولوی عبداللطیف کی روح رکھتے ہوں،
ان کی روحانیت کا ایک نیا پودا ہوں، جیسا کہ میں نے کشفی حالت میں واقعہ شہادت مولوی صاحب موصوف کے قریب دیکھا کہ ہمارے باغ میں سے ایک بلند شاخ سرو کی کاٹی گئی، اور میں نے کہا کہ اس شاخ کو زمین پر دوبارہ نصب کر دو۔ بلند ماما بعد میں ایکسپلین کرتی ہیں بیٹے۔ اور میں نے کہا کہ اس شاخ کو زمین میں دوبارہ نصب کر دو تا وہ بڑھے اور پھولے۔ میں نے اس کی یہی تعبیر کی کہ خدا تعالیٰ بہت سے ان کے قائم مقام پیدا کر دے گا۔ شاہ نواز، اگر آپ کو یاد ہو کہ ماما نے آپ کو ایک کتاب پڑھ کر سنائی تھی جس کا نام تھا شہزادہ عبداللطیف صاحب کے بارے میں وہ کتاب تھی۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے دوستوں نے بھی وہ کتاب پڑھی ہوگی، ان کی ماما نے ان کو سنائی ہوگی۔ اگر نہیں پڑھی تو وہ ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں ان کو اندازہ ہوگا کہ شہزادہ عبداللطیف صاحب نے کتنی بڑی قربانی دی تھی، اور اس کے بعد حضور نے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اتنا عزت سے نوازا، اور ان کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کو خواب میں بتا دیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شاخ ہے جو کہ حضور کے یعنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے گارڈن سے کاٹی گئی، ایک چھوٹی سی ایک برانچ ہے جس کو کاٹا گیا ہے۔ اور وہ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ کاٹا گیا تو حضور نے کہا کہ اس کو دوبارہ زمین میں اگا دو تاکہ وہ بڑھے اور پھلے پھولے۔ اور اس سے پھر حضور نے جب وہ ڈریم ختم ہوا تو اس کی تعبیر یہ نکالی کہ اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے لوگ اور پیدا کرے گا جماعت میں جو کہ شہزادہ عبداللطیف صاحب جیسے ہوں گے۔ تھوڑا سا ماما شاہ نواز آپ کو اور ہمارے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ شہزادہ عبداللطیف صاحب ایک بہت بڑی پوسٹ پر تھے افغانستان میں۔ اس کے بعد جب انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی تو افغانستان کا جو وہاں پر بڑا جو کنگ تھا اور جو حکومت میں تھا وہ شہزادہ عبداللطیف صاحب کے خلاف ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے شہزادہ عبداللطیف صاحب کو آخری دم تک کہتے رہے کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے سے انکار کر دیں، ہم آپ کو واپس عہدے دے دیں گے، واپس آپ کو اچھی پوسٹ پہ لے آئیں گے۔ لیکن شہزادہ عبداللطیف صاحب نے کہا کہ اگر آپ مجھ کو مار بھی دیں اور میرے ٹکڑے بھی کر دیں، اس کے باوجود میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے انکار یعنی کہ ان کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پروفٹ نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد بادشاہ نے اتنا ظلم کیا اور شہزادہ عبداللطیف صاحب کو سزائے موت دے دی، اور اس کے بعد ان کو سنسار کیا گیا یعنی کہ پتھروں سے مارا گیا، اور اس کے بعد ان کو افغانستان میں ہی ان کو بعد میں ان کی تدفین ہوئی۔ تو یہ کہانی ضرور ہماری بچوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ شہزادہ عبداللطیف صاحب نے کس طرح سے جماعت احمدیہ کے لیے قربانی دی اور اپنے ایمان پر آخری دم تک قائم رہے۔ پتہ ہے جب ان کی شہادت ہونے والی تھی اس کے بعد ایک مولوی نے ان کے کان میں آ کے کہا کہ اچھا آپ میرے کان میں کہہ دیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹے ہیں اور نبی نہیں ہیں اور آپ جو ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، تو پھر بھی میں آپ کی سزا ٹال دوں گا جو بادشاہ نے آپ کو، کرول بادشاہ نے آپ کو یہ سزا دی ہے۔ لیکن شہزادہ عبداللطیف صاحب اتنے اپنے ایمان پر قائم رہے کہ انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ جو مرضی کر لو، میں اپنے ایمان سے نہیں ہٹوں گا۔ اس کے بعد شاہ نواز ہم اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک نظم ہے جو کہ خلیفہ ثانی کی ہے یعنی کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ماما آپ کو سنائیں پڑھ کے؟ ہاں جی۔ پہلے میں پوری نظم پڑھ کر سناؤں گی، اس کے بعد تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ دشمن کو ظلم کی برچھی سے تم سینہ و دل برمانے دو، یہ درد رہے گا بن کے دوا، تم صبر کرو وقت آنے دو۔ یہ عشق و وفا کے کھیت کبھی خون سینچے بغیر نہ پنپیں گے، اس راہ میں جان کی کیا پرواہ، جاتی ہے اگر تو جانے دو۔ تم دیکھو گے انہی میں سے قطرات محبت ٹپکیں گے، بادل آفات و مصائب کے چھاتے ہیں اگر تو چھانے دو۔ عاقل کا یہاں پر کام نہیں، وہ لاکھوں بھی بے فائدہ ہیں، مقصود میرا پورا ہو اگر مل جائیں مجھے دیوانے دو۔ شاہ نواز ماما آپ کو ایکسپلین کرتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ دشمن جتنا مرضی آپ پر ظلم کرے اور جو بھی کر لے وہ، آپ اپنے آپ کو صبر میں رکھیں آپ۔ ہاں جی۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس جان کی کیا پرواہ، یعنی کہ جب انسان کا، شاہ نواز ماما آپ کو بتاتی ہیں ایک بات اور ہمارے دوستوں کو بھی بتاتی ہیں، دیکھو جتنا بڑا انسان کا گول ہوتا ہے نا، جتنا بڑا انسان کا مشن ہوتا ہے نا، انسان کی اپنی باڈی، انسان کی اپنی ذات اتنی ہی چھوٹی پڑتی جاتی ہے اس کے لیے۔ انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے میرے ٹکڑے کرنے ہیں میرے ٹکڑے بھی کر دو، میری جان لینی ہے میری جان بھی لے لو، لیکن میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور یہی بات حضور نے اس نظم میں بتائی ہے کہ مجھ کو صرف اور صرف دو دیوانے چاہیے جو کہ بالکل اپنی ذات کو نگلیکٹ کر کے اپنا مقصد کو پانے کے لیے آگے آئیں۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مشن ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی دین کو پھیلانا ایک ایسا مشن ہے کہ یہاں پر عاقل کا کام نہیں ہے، یہاں پہ عقل مند، جیسے شیطان کہتا تھا کہ اللہ میاں میں تو اتنا بڑا زیادہ عقل مند ہوں، یہ انسان کو تو عقل ہی نہیں ہے اور تو مجھ کو کہہ رہا ہے کہ اس کو سجدہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔
تو یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین پھیلتا ہے وہ عقل کی اور لاجک کی بیس پر نہیں پھیلتا. اس کے لیے آپ کو پیشن چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی جان بھی جاتی ہے تو جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کا دین, اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ آگے بڑھتا رہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. آپ کو یہ نظم اچھی لگی ہے؟ ہاں جی. اس کے بعد اگلا شروع کرتے ہیں. اگلا سیگمنٹ ہے پیارے بچوں, پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں. ہم سید طالع احمد شہید کی طرح کیسے بن سکتے ہیں؟ شاہ نواز, اگر آپ کو یاد ہو, ایسے ہوا تھا شاہ نواز کہ ابھی آپ بہت چھوٹے تھے کہ آپ کے جو ایک بھائی تھے سید طالع احمد, ان کا نام ہے, اور نام تھا. اس کے بعد پھر ان کو افریقہ میں جب وہ گئے جماعت کی خدمت کرنے کے لیے تو وہاں پر ان کی شہادت ہو گئی. تو کسی بچے نے حضور سے پوچھا کہ حضور, اب ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا. امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ساتھ ممبران مجلس اطفال الاحمدیہ اٹلی کی آن لائن ملاقات منعقدہ 4 دسمبر 2022 میں ایک 10 سالہ طفل نے حضور انور سے سوال کیا کہ ہم سید طالع احمد شہید کی طرح کیسے بن سکتے ہیں. یعنی کہ کسی بچے نے شاہ نواز پیارے حضور سے سوال کیا کہ حضور ہم سید طالع احمد شہید کی طرح کیسے بن سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پھر میں نے جیسے بھی بتایا تھا آپ کو کہ ایک ہمارے احمدی بھائی تھے, وہ افریقہ گئے اور وہاں پر ان کی شہادت ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, پھر اس بچے نے سوال کیا کہ ہم سید طالع احمد شہید کی طرح کیسے بن سکتے ہیں. اس پر حضور انور نے اس بچے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم نیک اور اچھے اعمال کرو, اعمال کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھے کام کرو اور جماعت کی خدمت کرو, اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کرو. حکموں کا مطلب پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں کام کہے ہوئے ہیں کہ ایسے کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا. اور چونکہ تم پر نمازیں فرض ہو چکی ہوئی ہیں تو وقت پر نماز پڑھو, اچھے کام کرو, قرآن کریم کی تلاوت کرو اور اس کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کرو, اپنے والدین کی بات مانو, اچھی باتیں کرو, اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھا سلوک کا مطلب کیا ہوتا ہے شاہ نواز؟ اچھا سلوک. ہاں جی, اچھا سلوک کرو. ٹیک کیئر آف ہم, ویری گڈ. ہاں جی, شاباش. اپنی پڑھائی میں اچھے بنو, خلافت اور جماعت کے ساتھ تعلق رکھو گے تو اچھے بچے بن جاؤ گے. پتہ چلا شاہ نواز کہ آپ کس طرح سے سید طالع احمد شہید جیسے بن سکتے ہیں. اس کے بعد شاہ نواز ہم شروع کرتے ہیں کہ اس اخبار میں آگے کیا ہے. اور روزمرہ دعائیں یاد کریں. بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا. بیت الخلاء کیا ہوتا ہے شاہ نواز؟ ماسک, ٹوائلٹ کو کہتے ہیں. اچھا, ہم پڑھتے ہیں آگے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہمیں ٹوائلٹ میں بھی اگر جانا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہوئی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دعا کیا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ, میں تمام جسمانی اور روحانی پلیدگیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. پلیدگی کا مطلب ہوتا ہے شاہ نواز کی گندگی کو, کہ اے اللہ تو مجھے ہر طرح کی گندگی سے محفوظ رکھ. Can you also teach me how to do it? آپ نے جب ٹوائلٹ میں داخل ہونا ہو تو ٹوائلٹ میں پاؤں رکھنے سے پہلے یہ دعا مانگنی ہے. ٹھیک ہے, دعا کرنی ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم, کیونکہ ٹوائلٹ میں اتنے زیادہ جرمز ہوتے ہیں, گندگی ہوتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں وہ کلین رہیں, پاک صاف رہیں. And one thing, never do wee when you're standing, because sometimes genetic sprinkles of wee can get onto your clothes and then it won't go away. ہاں جی, ٹھیک ہے. ہاں جی. تو ہمیشہ جو ہے ٹوائلٹ کے بھی آداب ہوتے ہیں, وہ ہمیں انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے کبھی. تو ابھی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے. چہل احادیث یاد کریں. الحرب خداتن, یہ ایک حدیث ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کا ترجمہ ہے شاہ نواز, لڑائی داؤ پیچ کا نام ہے. کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ لڑائی کا پیچ کا نام. داؤ پیچ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ داؤ پیچ کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ چال یا کشتی یا بازی کے ڈھنگ. اب ماما آپ کو ایک یہ تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں اور ہمارے دوستوں کو بھی سمجھاتی ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک بہت بڑا بل آتا ہے اور اللہ معاف کرے آپ کو اگر وہ ٹکر مارتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پھر اس کو جا کے اس سے بدلہ کیسے لیں گے؟ آپ واپس بل کو ٹکر ماریں گے کیا؟ نہیں. ایگزیکٹلی. تو اگر آپ واپس بل کو جا کے ٹکر ماریں گے تو اس سے کس کا نقصان ہوگا؟ آپ کا, میرا نہیں, آپ کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم عقل مندی سے کام لیں اور اس کے بعد پھر اگر ہمیں کسی نے کوئی نقصان پہنچایا, اگر ہماری اس سے لڑائی ہو گئی ہے, کشتی ہو گئی ہے, ریسلنگ ہو گئی ہے, تو اگر ہم اس سے اگر ہم کمزور ہیں اور پھر بھی اس سے فزیکل فائٹ کرتے رہیں تو کس کا نقصان زیادہ ہوگا؟ ہمارا ہوگا. ہاں جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی تو داؤ پیچ کا نام ہے. بالکل جیسے شاہ نواز آپ جیسے چیس کھیلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اس میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ کس طرح سے آپ نے دوسرے کو ہرانا ہے, اور اسی طرح سے سڈوکو میں ہوتا ہے کہ آپ اپنا دماغ یوز کرتے ہیں ان پزلز کو صحیح کرنے کے لیے.
تو اسی طرح سے جو لڑائی ہوتی ہے کبھی بھی اس کو یہ نہ سمجھنا کہ اگر مجھے سامنے والے نے مکہ مارا ہے تو میرے جو جواب ہے اس کا مکہ ہی ہوگا. اس کے لیے آپ کو عقل سے کام لینا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کس چیز میں آپ کا فائدہ زیادہ ہے. اگر آپ کی بچت اس چیز میں ہے کہ آپ وہاں سے بھاگ جائیں تو آپ کو بھاگ جانا چاہیے. اسی چیز کو کہتے ہیں کہ لڑائی داؤ پیچ کا نام ہے. Even if somebody hits you, you shouldn't hit them back. Because which is more important? Hitting somebody or taking care of your health? ہاں جی. اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے. ادب آداب یعنی کہ ایٹیکیٹس. کرنا کر. کرنا کر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ Do it, don't do it. ڈو اور ڈونٹ. ٹھیک ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی کتاب ہے جو کرنا کر, جہاں سے ہم نے کچھ پوائنٹس لیے ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہم پڑھیں گے اور آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو پڑھتے وقت اپنی کتاب کو 1 فٹ سے زیادہ آنکھوں کے قریب نہ لا. شاہنواز اب دیکھو کہ کتنا ضروری ہے کہ اپنی آئی سائٹ کو پروٹیکٹ کرنا, کیونکہ ایک دفعہ بچوں آپ کی آئی سائٹ گرنا شروع ہو جائے, خراب ہونا شروع ہو جائے تو وہ واپس اس کو مینٹین کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے سے ہی ایسی احتیاطیں کی جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو سلامت رکھے اور ہم زیادہ لائف میں ان کو صحیح طرح سے ان کو یوٹیلائز کر سکیں اپنے فائدے کے لیے. ہاں جی. تو اس کا ایک جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کتاب کو پڑھتے ہوئے 1 فٹ سے زیادہ آنکھوں کے قریب نہ لائیں. اسی طرح سے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ فاصلہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا رکھیں تاکہ آپ کی آنکھیں لائٹ سے بچی رہیں. Something that's very important. If something in your body is gone, it will never come back. ہاں جی بالکل. دیکھا آپ نے شاہنواز نے کتنی اچھی بات کی ہے کہ اگر آپ کی باڈی میں ایک دفعہ آپ کی صحت گر جائے, آپ کی آنکھیں, آپ کی بینائی چلی جائے, کچھ بھی نقصان ہو جائے تو وہ آپ کے لیے کبھی بھی پہلے جیسی واپس نہیں آتی ہے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے شاہنواز کہ تو بازار میں اپنی چھڑی گھماتا ہوا نہ چل. مبادا ماما بتاتی نا, تو بازار میں اپنی چھڑی گھماتا ہوا نہ چل, مبادا کسی کے چوٹ لگ جائے. شاہنواز اب ایسے ہوتا تھا پہلے زمانے میں کہ کیونکہ راستے جو ہوتے تھے, روڈس جو ہوتی تھیں وہ اس طرح سے اچھی آج کی طرح کی نہیں بنی ہوتی تھیں اور اس میں پہاڑی بھی رستہ ہوتے تھے, بعض کا پانی بھی کھڑا ہو جاتا تھا تو گندگی بھی ہوتی تھی رستوں میں. تو اس زمانے میں ایک ٹرینڈ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے ساتھ ایک سٹک رکھا کرتے تھے تاکہ اس سے اگر چلنے میں بھی ہیلپ ہوتی ہو تو وہ بھی کر لیں. اگر راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو اس کو بھی اس سے ہٹایا جا سکے. رکاوٹ یعنی کہ کوئی آبسٹیکل آ جائے یا کوئی چیز ایسی آ جائے, پتھر آ جائے تو اس کو سٹک سے ہٹایا جائے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے, لیکن آج کے دور میں بچوں اس طرح سے سٹک نہیں یوز کی جاتی. ہاں لیکن بعض کا بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جن کو صحت کے مسائل ہوتے ہیں, وہ پھر سٹک کو یوز کرتے ہیں. تو لیکن آج کل سٹک کی جگہ کیا ہوتا ہے بچوں کے پاس, یا تو اسکوٹیز ہوتی ہیں یا پھر ہاتھ میں چھتری پکڑی ہوتی ہے یا پھر ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ٹوئے پکڑا ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ بازار میں جا رہے ہیں یا پبلک پلیس میں کہیں پر جا رہے ہیں تو کبھی بھی اس چیز کو جو کہ آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو ادھر ادھر نہ گھماتے پھریں. بعض کا بچے ہوتے ہیں نا شاہنواز کے, انہوں نے اسکوٹی پکڑی ہوتی ہے اور وہ کبھی ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں نا, وہ آنے جانے والوں کے لیے راستہ بلاک کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک کوئی اچھی بات نہیں ہے. Yeah, sometimes you should be very careful about your health because once if you're riding a scooter on something bumpy, always stop because you could hurt yourself and land on the road. ہاں جی. اس کے بعد پھر ایک اور پوائنٹ ہے کہ تو راستے میں پھلوں کے چھلکے وغیرہ نہ پھینک. Fruit skin. ہاں جی. اس کا مطلب پہلے زمانے میں شاہنواز ایسے ہوتا تھا کہ آج کے زمانے میں تو بچوں کے پاس وہ ہوتے ہیں نا کہ اسنیکس ہوتے ہیں, بسکٹس ہوتے ہیں, اس طرح سے چپس ہوتے ہیں, اس قسم کی چیزیں بچے کھاتے ہیں. پرانے زمانے میں لوگ پتہ ہے ہیلدی ایٹنگ کرتے تھے کیونکہ اس وقت اسنیکس کے طور پہ فروٹس کھاتے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ راستے میں چلتے ہوئے اپنے راستوں کو گندا نہ کرو, چاہے کچھ فروٹس کھا رہے ہیں اس سے بھی گندا نہ کریں. اگر آپ نے کچھ اور چیزیں اسنیکس وغیرہ کھا رہے ہیں تو اس سے بھی ان کے جو ریپرز ہوتے ہیں ایسے جگہ جگہ پہ پھینکنا بہت گندی بات ہے. اپنے ہی کنٹری کو, اپنی ہی جگہ کو گندی کرنے والی بات ہے. تو جو قومیں اپنے ملک کو صاف رکھنا نہیں جانتی ہیں اپنے, تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسی لوگوں کی قدر نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ پھر ان سے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے. تو اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ پھلوں کے چھلکے وغیرہ نہ پھینکیں, ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کے اوپر پاؤں رکھیں اور پھسل جائے. اب دیکھو کیلے کا چھلکا جو ہوتا ہے ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی پاؤں رکھ دے اور گر جائے تو اس کی بیک بون پہ تکلیف آ سکتی ہے, وہ ہمیشہ کے لیے وہ ڈسیبل ہو سکتا ہے, اتنا خطرناک ہوتا ہے وہ. پھر اس کے بعد ہے تو سخت تیز روشنی کی طرف نہ دیکھ. اب شاہنواز دیکھو ایک دم سخت تیز روشنی کس چیز کی ہو سکتی ہے, سورج کی بھی ہو سکتی ہے, موبائل کی جو لائٹ ہوتی ہے وہ بھی تیز روشنی ہو سکتی ہے, ٹارچ کی بھی ہو سکتی ہے, ٹی وی ہو سکتا ہے, ٹیبلٹ ہو سکتا ہے. اس طرح سے بہت ساری چیزیں جن کی بہت ساری ڈیوائسز آج کل آئی ہوئی ہیں جن کے اوپر تیز روشنی ہوتی ہے اور وہ بچوں کے آئی سائٹ کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہو سکتی ہے, انکلوڈنگ الیکٹرانک. ہاں جی. تو اگر آپ کے پاس ٹیبلٹ ہے یا آئی پیڈ ہے تو اس کی جو لائٹ ہوتی ہے ڈسپلے کی اس کو منیمائز کر دیں. اندھیرے میں ایک
ایک دم اگر روشنی آن کر دیں تو اس سے بھی آپ کی آئز کو کچھ ہو سکتا ہے. اچھا اس کے بعد ہے دودھ صبح کی باقاعدہ سیر سے اپنی صحت کو ترقی دے. اس کا کیا مطلب ہے؟ Drink milk in the morning. ڈرنک ملک ان دا مارننگ. Yeah. اس کا مطلب ہے صبح کی باقاعدہ سیر کا مطلب ہے کہ صبح آپ واک کے لیے نکلیں. بعض بچوں کے تو اسکول اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کو گاڑی پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اگر وہ پیدل چلے جائیں تو ان کی بہت اچھی صحت کی ایکسرسائز ہو سکتی ہے اور ان کی صحت اچھی ہو سکتی ہے. صبح صبح ناشتہ کیا اس کے بعد پیدل اسکول چلے گئے, ہے نا. شاہنواز بھی پیدل اسکول جاتا ہے اور اس سے اس کی صحت اچھی رہتی ہے ماشاء اللہ. Sometimes. اس کے بعد پیارے بچوں آتا ہے دادی جان کا آنگن. Yay! ڈوری کے شہید. ڈوری آپ کو پتہ ہے کہ افریقہ میں ایک جگہ کا نام ہے, اس کا وہاں پر ہمارے کچھ بھائی جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سٹوری ہے اس دفعہ دادی جان ہمیں سنائیں گی. احمد, دادی جان پچھلے ہفتے خطبے کے دوران آپ کو کیا ہوا تھا؟ میں نے دیکھا کہ آپ اور امی جان خطبے کے دوران آنکھوں سے آنسو صاف کر رہے تھے. گڑیا, احمد بھائی, پیارے آقا نے اپنے خطبے میں ان عظیم افریقی احمدیوں کا ذکر فرمایا تھا جنہیں برے لوگوں نے افریقہ کے ملک برکینا فاسو میں احمدی ہونے کی وجہ سے بے دردی سے شہید کر دیا تھا. دادی جان, گڑیا آپ نے ماشاءاللہ خطبہ غور سے سنا ہے. احمد, حضور انور نے حضرت شہزادہ عبداللطیف صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کا بھی ذکر فرمایا تھا. مجھے ان کا پتہ ہے. ان کے متعلق منتظم صاحب اطفال نے کچھ عرصہ پہلے ہمیں کہانی سنائی تھی کہ انہوں نے احمدیت کے لیے اپنی عزت, اپنی شہرت, یہاں تک کہ اپنی جان تک کی قربانی دے دی تھی. گڑیا, بالکل احمد بھائی, پیارے حضور نے اس لیے ان کا ذکر فرمایا تھا کیونکہ افریقہ میں اپنی جان کی قربانی دینے والے احمدیوں کے ساتھ بھی قریب قریب ویسا ہی واقعہ پیش آیا جیسا حضرت شہزادہ عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا. لیکن دادی جان, حضور بار بار احمدیوں کے شہید ہونے کا ذکر فرماتے ہیں اور پاکستان, افغانستان اور الجیریا کے احمدیوں کے لیے دعائیں کرنے کی تلقین بھی فرماتے ہیں. اب افریقہ میں یہ افسوسناک واقعہ ہو گیا ہے. دادی جان, لوگ احمدیوں سے خفا کیوں ہیں؟ خفا کا مطلب ہوتا ہے شاہنواز, ناراض کیوں ہیں احمدیوں سے؟ لوگ کیوں احمدیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں؟ Anti-MD. ہاں جی. تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں, بچوں یہ کوئی نئی بات نہیں, ہمیشہ سے اللہ کے نبیوں کے ماننے والوں کے ساتھ ایسا ہوتا آیا ہے. ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس دور میں آنے والے اللہ تعالیٰ کے ایک نبی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کرنے کی توفیق پائی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں, یعنی کہ سرونٹ ہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور وہ والے مسیح ہیں جن کے آنے کا وعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا. یا یوں کہو کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. جبکہ دوسرے مسلمان سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں مسلمانوں کے لیے بنی اسرائیل والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے. آسمان سے؟ وہ بھلا کیسے؟ احمد نے حیرانی سے پوچھا. تو دادی جان نے کہا, یہی تو بات ہے. برے لوگوں نے شہید ہونے والے احمدیوں سے بھی یہی کہا تھا کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان سے آنا ہے. اگر تم احمدیت کا انکار نہیں کرو گے تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے, یعنی کہ کل کر دیں گے. افریقہ میں جو احمدی شہید ہوئے نا, یہ ان کا واقعہ سنا رہے ہیں. لیکن ان سب بہادروں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک کے بعد دوسرے نے شہادت کو گلے سے لگا لیا. یہ سب بیان کرتے ہوئے دادی جان کی آواز کچھ بھراس سی گئی, یعنی کہ سیڈ ہو گئی دادی جان. کچھ دیر سناٹا طاری رہا. احمد اور گڑیا بھی یہ سب سن کر افسردہ سے ہو گئے. لیکن بیٹا, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ شہید کبھی نہیں مرتا, شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو اللہ کی راہ میں جان دینے میں اتنا لطف آتا ہے کہ وہ بار بار شہید ہونے کی خواہش کرتا ہے. یعنی کہ شاہنواز, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو شہید ہو جاتا ہے ایک دفعہ, تو اس کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس پر محبتیں دیکھتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور زندگی دے اور وہ دوبارہ دنیا میں جائے اور دوبارہ اس کو شہید کیا جائے. دادی جان نے دوپٹے کے پلو سے آنسو پہنچتے ہوئے کہا, پر دادی جان شہید کیسے زندہ رہتا ہے؟ احمد نے معصومیت سے پوچھا, کیونکہ بچوں کو تو نہیں نا پتا ہوتا کہ کس طرح سے وہ شہید کو زندہ کہا جاتا ہے. تو دادی جان آگے سے ایکسپلین کرتی ہیں کہ شہید اگرچہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن وہ بہت لحاظ سے زندہ رہتا ہے. وہ خدا کی جنتوں میں نعمتوں کے مزے لیتا ہے, اس کی قوم اس کی قربانی کا پھل کھاتی ہے اور پھر اسی وجہ سے اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں, اس کو یاد رکھا جاتا ہے.
ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پختہ ایمان نصیب فرمائے۔ گڑیا نے معصومیت سے دادی جان سے پوچھا کہ جب گندے لوگ اس طرح احمدیوں کو شہید کرتے ہیں تو ہم ان سے بدلہ کیوں نہیں لیتے، یعنی کہ ریونج کیوں نہیں لیتے ان سے؟ تو دادی جان نے بڑی محبت سے گڑیا کا ہاتھ پکڑا اور کہا، آپ کو پتہ ہے نا کہ اسلام میں برائی کا جواب برائی سے دینا منع ہے، اس لیے ہم برائی کا بدلہ نہیں لیتے، اور شہید کا بدلہ تو خدا خود لے لیتا ہے۔ ویسے بھی ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی ہوئی ہے، اور ہم ویسا ہی کرتے ہیں جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ فرماتے ہیں۔ پیارے حضور نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ ہم برے لوگوں کو ان کی برائیوں کا جواب تو دے سکتے ہیں، لیکن ہم اسلام کی حقیقی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے ایسا نہیں کرتے۔ یعنی کہ شاہ نواز، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی نے ہمارے ساتھ ظلم کیا تو ہم اس کا جواب بدلہ لے سکتے ہیں طاقت ہوتے ہوئے بھی، لیکن اسلام کی جو اسلامک ٹیچنگز ہیں وہ ہمیں ایسا کرنے سے روکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کا بہترین ریوارڈ ادا کرتا ہے۔ دادی جان نے اس کے ساتھ ہی گڑیا اور پھر احمد کے ہاتھوں کو باری باری چوما، ان سے سونے کی دعا سنی، اور بچے سر جھکائے خیالوں میں گم اپنے کمروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد پیارے بچوں آتا ہے آج کا سبق، اور سب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ Lesson. شاباش۔ مدینہ المنورہ۔ بلال: اویس بھائی، کل میری طبیعت خراب تھی، میں اسکول نہیں آ سکا تھا، لنچ بریک میں مجھے کل کا کچھ بتائیے گا۔ اویس: جی ٹھیک ہے بلال بھائی۔ بریک ہونے کی گھنٹی کے ساتھ ہی سر عثمان کلاس میں داخل ہوئے اور کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری کلاس نے کھڑے ہو کر کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر عثمان۔ سر عثمان، پھر سر عثمان بولتے ہیں، اسد آج کی اسائنمنٹ کیا تھی؟ اسد پھر بولتا ہے، ہم نے آپ کے مدینہ منورہ پر کل والے لیکچر سے اپنے نوٹس بنا لیے تھے۔ لیکچر یعنی کہ وہ جو کل انہوں نے ساری باتیں سمجھائی تھی نا مدینہ کے بارے میں، مدینہ منورہ کے بارے میں۔ سر عثمان بولتے ہیں، سر عثمان تو پہلے نایاب پھر صباحہ پڑھیں گی۔ نایاب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ المنورہ تمام مسلمانوں کے لیے دوسرا بڑا مقدس مقام ہے۔ شاہ نواز بتائیں پہلا بڑا مقدس مقام کون سا ہے؟ جو پہلی بڑی مدینہ، جو پہلی بڑی ہولی پلیس ہے وہ کون سی ہے؟ خانہ کعبہ۔ ہاں جی شاباش۔ اس کے بعد دوسرا بڑا جو مقدس مقام ہے، پلیس ہے، وہ مدینہ المنورہ ہے۔ مدینہ ایک شہر کا نام ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے نا، تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا تھا۔ جب مکہ والوں نے اسلام کے خلاف مظالم کی انتہا کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اذن پا کر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے یثرب تشریف لے آئے۔ پھر اسے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ نبی کا شہر یا مدینہ المنورہ کہا جانے لگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ کا جو پرانا نام تھا وہ یثرب ہوا کرتا تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مائگریشن کی مکہ سے اور پھر مدینہ آ گئے تو اس کا نام، اس سٹی کا نام نبی کا شہر یعنی کہ مدینہ المنورہ ہو گیا۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اسلام کی پہلی باقاعدہ مسجد کی تعمیر فرمائی اور خود بھی اس میں حصہ لیا۔ صباحہ: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو بچیوں نے یہ اشعار پڑھے۔ پہلا شعر یوں ہے، طالع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا۔ سر عثمان: شاباش، جی وجاہت۔ تو پھر اب وجاہت بولے گا۔ مدینہ شہر مکہ کے شمال میں 450 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اس شہر کی سب سے بڑی خصوصیت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور روضۃ الرسول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبرے کو روضۃ الرسول کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 622 میں مکہ سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل یہاں اہل مدینہ کے علاوہ 3 یہودی قبائل بھی آباد تھے جو تجارت کے لیے مکہ بھی جایا کرتے تھے۔ مدینہ سے اسلام قبول کرنے والے مسلمان انصار مدینہ کہلائے، جبکہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے مہاجر کہلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انصار اور مکہ سے آنے والے مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کی، یعنی ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی قرار دیا۔ کیونکہ شاہ نواز اب دیکھو، جب ایک شہر سے دوسرے شہر آپ مائگریشن کر کے جائیں، اپنی فیملیز کو لے کے جائیں اور سب کچھ اپنے کاروبار، اپنی جابس وغیرہ چھوڑ دیں، تو اس وقت آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کتنی پیاری مثال قائم کی کہ جو وہاں سے ہجرت کر کے مائگریشن کر کے مکہ سے لوگ آئے تھے نا مدینہ میں، مدینہ والوں سے کہا کہ تم سب ان میں سے ایک ایک کو اپنا بھائی بنا لو اور اس کی ذمہ داری لو۔
تو اس طرح سے ایک انصاری نے یعنی کہ جو مدینہ کے جو سٹیزن تھے انہوں نے مکہ سے آنے والے ایک اپنے مسلمان کو اپنا بھائی بنا لیا اور اس طرح سے ان کو اپنے کاروبار میں اپنے گھروں میں جگہ دی اور ان کو آگے اسٹیبلش ہونے میں ہیلپ کی. اسی شہر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے غزوات کی تیاری بھی کی. غزوات ایسی جنگوں کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے دفاع کے لیے لڑیں. دفاع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروٹیکشن کے لیے لڑیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے کے لیے. اور جب کوئی دشمن حملہ کرتا تھا کہ نہیں آپ اللہ تعالیٰ کا انکار کریں اور اسلام جو ہے وہ سچا مذہب نہیں، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو جنگیں لڑنی پڑیں ایسے حالات میں ان کو غزوات کہا جاتا ہے. حج کے بعد زائرین یہاں بھی دعا اور نوافل ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں. شاہنواز جب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور عمرے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر مکہ میں، تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ مدینہ بھی جاتے ہیں. وہاں پر زائرین کا مطلب ہوتا ہے جو زیارت کے لیے آتے ہیں، یعنی کہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر روضہ رسول ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی تھی. سر عثمان: جی جناب، اب فارس ہمیں بتائے گا کہ مدینہ میں رہنے والے قبیلوں کے کیا نام تھے. اب شاہنواز اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ ٹرائب کی صورت میں رہتے تھے، قبیلے ہوتے تھے. جیسے فیملیز ہوتی ہیں، بہت ساری فیملیز ایک ہی قبیلے سے ہوتی ہیں، تو پھر ان کو چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز بنی ہوتی تھیں، ان کو ٹرائبس کہتے تھے یا قبیلے کہتے تھے. فارس: اوس اور خزرج، اور یہود قبائل میں سے بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر. سر عثمان: شاباش فارس. جی بلال، آگے آپ بتاؤ. بلال: سر میں کل نہیں آیا تھا لیکن اویس بھائی نے مجھے کافی کچھ بتایا ہے. مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثالی اسلامی ریاست قائم کی اور مدینہ میں ہی اسلام کا پہلا دارالحکومت ٹھہرا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے قبائل سے معاہدے کیے جنہیں میثاق مدینہ کہتے ہیں. یعنی کہ اس زمانے میں جو جیوز کے جو وہاں پر ٹرائبز رہتے تھے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اب رہنا تو تھا ہی ایک جگہ پر، آپ ان کے ساتھ لڑائیاں تو نہیں نہ کر سکتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کچھ ایگریمنٹ کیے کچھ چیزوں کے بارے میں، کچھ معاملات کے بارے میں، اور اس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ. آج بھی دنیا ریاست مدینہ کی مثال دیتے ہوئے نہیں تھکتی. وہاں اسلام کی تعلیمات کا عملی اظہار ہوتا تھا، بازار ہو یا گھر، انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کو محبت کی ایک لڑی میں پرو دیا. سر عثمان: شاباش بلال، آپ نے اچھی معلومات دی ہیں. آج کی آخری بات ہمیں حالہ بتائے گی اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے آج کا سبق. حالہ: فتح مکہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں رہائش رکھی اور یہیں وفات پائی. اس شہر میں 4 خلفائے راشدین کا انتخاب ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی تعمیر ترقی میں اہم کردار ادا کیا. قوانین بنائے. قوانین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قانون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لاز بنائے. اور انہوں نے حضرت عمر نے ایسے لاز بنائے جو آج بھی ان ویسٹرن کنٹریز میں لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں. آپ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں چپکے سے جا کر لوگوں کے حالات معلوم کرتے. حضرت عمر آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں سیکنڈ خلیفہ تھے. اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ رات کو اپنا بھیس بدل لیتے تھے، یعنی کہ عام سے سادہ سے کپڑے پہن لیتے تھے اور جا کے لوگوں کے حالات چیک کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہوا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس گھر ہی نہیں ہے رہنے کے لیے، کوئی بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی لک آفٹر کرنے والا ہے یا نہیں. تو چپکے جا کے لوگوں کے حالات معلوم کرتے تھے، اس کے بعد ان کی ہیلپ کرتے تھے اور اس کے بعد پھر جو قانون ہوتے تھے، لاز ہوتے تھے، ان کو چینج کرتے تھے کہ اب ایسے بہتر ان کو بنایا جا سکتا ہے، اب اس کے اندر اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد سر عثمان کہتے ہیں شاباش کلاس، جزاکم اللہ تعالی، بہت اچھی معلومات تھیں. آپ سب توجہ سے سنیں آج کا سبق. پیارے بچوں، تو یہ تھا آج کا جو ہم نے اس کے مین جو تھے پارٹس وہ ہم نے پڑھ لیے. اس کے بعد پھر آج آتا ہے اس کے بعد ذہنی آزمائش میں سڈوکو کا ایک پزل ہے جس میں شاہنواز نے فیل کیا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو بنا سکتے ہیں، اس کے بعد اس کو میچ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیسے فیل کیا ہے. اور ایک اور پزل ہے جو کہ تلاش کریں ورڈ پزلز جو ہوتے ہیں نا، جیسے بچوں کے حساب سے ہوتے ہیں، جن بچوں کو اردو آتی ہے اور ان کی مائیں ان کو ہیلپ کر سکتی ہیں، تو وہ ضرور اس کو فیل کریں. اور ہم نے جو یہاں پر نمبر دیا ہوا ہے یا ای میل ایڈریس ہے، اس پر ضرور آپ بھیج سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے ایسے بچے ہیں جنہوں نے الفضل کو پڑھا، اس کے بعد پھر ان پزلز کو بھی دیکھا اور کن کن نے اس کو فل کیا. کچھ بچوں نے And there's also a shapes one that we're just going that in this video. And if you want, you can look at it. And I also did it. ہاں جی، Just like Sudoku, you can't put them in the same box. And you need to put the shape inside of it. اچھا ٹھیک ہے. And
Also, you can't let them match in the same row. ہاں جی. اس کے بعد پیارے بچوں گزشتہ شمارے سے دعا اور حدیث یاد کرنے والے اور صحیح جوابات بھجوانے والے بچوں کے نام اسکرین پر آ رہے ہیں اور آپ اس کے اندر اپنا نام ڈھونڈ سکتے ہیں اگر آپ نے بھیجا تھا. اگر آپ کو مل جائے اپنا نام تو یہ اپنے بچوں کو ضرور بتائیں اور یہ تو بہت خوشی کی بات ہے نا کسی بچے کا نام اس کے اندر آیا ہو. اس کے بعد ہے بچوں کی ڈاک. ڈاک کا مطلب ہوتا ہے پوسٹ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. پیارے بچوں کے الفضل کو پسند کرنے کا شکریہ. آپ نے اس کے مواد خصوصاً کہانیوں اور ذہنی آزمائش کو پسند کیا ہے. آپ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں. آپ بھی ہمیں بھجوا سکتے ہیں کہانیاں، لطائف، مضامین، تحریرات اور وہ کچھ جو آپ اپنے دوستوں کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں. لیکن سب سے بڑھ کر ہمیں چاہیے آپ کا فیڈ بیک. ہم والدین کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے الفضل انٹرنیشنل کے اس سنگ میل کو پسند کیا اور خوب سراہا. والسلام، آپ کا مدیر. اس کے بعد ہم نے اپنا ای میل ایڈریس، ٹیلی گرام نمبر یا واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے بچوں نے اس کو یاد کیا ہے تو ضرور ان بچوں کے نام بھیجیں. ہم ان کو ڈسپلے کریں گے. اس کے بعد وہ بچے جو ہیں وہ خوش ہوں گے کہ ہمارا نام الفضل میں آیا تھا، ہے نا شاہنواز؟ ہاں جی. چلیں ٹھیک ہے. اوکے پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا الفضل پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں اس کا اگلے شمارہ جات لے کر آئیں گے. ہمیں اپنی فیڈ بیک، اپنی رائے ضرور دیں. انشاءاللہ ہم اس کو مزید سے مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں اور ماما. الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی نبینا ثم الصلاة والسلام علی نبینا نبی محمد